السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے تجوید کے 9 کلاس مکمل ہو چکے ہیں، یعنی حروف حلقی جو اظہار کے بارے میں ہم اپنی 9ویں کلاس میں پڑھے تھے۔ آج ہماری تجوید کی 10ویں کلاس یعنی حروف اخفاء ہے، تو بنا کسی تاخیر کے ہم اپنی تجوید کی 10ویں کلاس کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف اخفاء یعنی حروف اخفاء 15 ہے۔ تا سا، یہاں پر دیکھیں حروف اخفاء 15 ہے۔ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ حروف حلقی یعنی اظہار جو تھا، جو ہماری 9ویں کلاس تھی وہ تھی اظہار۔ اظہار کتنے تھے حروف حلقی؟ 6 تھے، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ ٹھیک ہے، اور حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ وہ کون سے؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ ٹھیک ہے، یہ حروف اخفاء ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء ہے، تو حروف اخفاء یعنی یہ 15 ورڈز میں سے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آ گئی تو اس کو ہم کیا کرنا ہے؟ ناک میں غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ کیسا دیکھیں گے، جیسا کہ حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ نون ساکن ہے، حمزہ نون زبر ان تا زبر تا، تو حروف اخفاء میں سے تا آ رہا، کب آ رہا؟ تنوین نہیں، نون ساکن۔ ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن میں سے کیا آ رہا؟ نون ساکن آ رہا، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا، تو یہ کون سا فائدہ ہو رہا؟ حروف اخفاء کا۔ حروف اخفاء کا مطلب ہے ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنا، وہ حروف اخفاء کہلاتا ہے۔ اظہار کیا تھا؟ بلا غنہ کے جلد پڑھنا، وہ اظہار تھا۔ تو آج ہم اخفاء پڑھ رہے ہیں، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پہ آواز کو ناک میں گھمانا ہے، جیسا کہ آتا آتا آتا۔ ٹھیک ہے، میم نون پیش من زال زیر زی، یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال آ رہا ہے۔ یہ ورڈز آپ پہلے یہ رکھیں کہ ذہن میں رکھیں کہ حروف اخفاء کتنے ہیں۔ یہ اگر آپ کو یاد رہیں گا تو آپ کو تنوین کے اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا اس کے حساب سے آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے وہ آپ کو معلوم رہے گا۔ تو حروف حلقی بھی یاد رکھنا ہے 6، حمزہ عین ہا غین خا، اور حروف اخفاء بھی یاد رکھنا ہے تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی حروف اخفاء ہو رہا ہے۔ حروف اخفاء کا مطلب ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، حروف اخفاء کہلاتا ہے۔ وہ کیسا؟ انت منذر، 2 جگہ بھی حروف اخفاء ہو رہا ہے، انت منذر۔ نیکسٹ، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف 2 زبر من کرامن، کاف الف زبر کا۔ یہاں پر دیکھیے تنوین آ رہا ہے، 2 زبر 2 زیر پہ 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں پر 2 زبر آ رہا ہے تو وہ تنوین ہو گیا۔ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا، تو یہاں پر بھی حروف اخفاء کا فائدہ ہو رہا ہے۔ حروف اخفاء کا مطلب ہے ناک میں آواز کو گھمانا، کرامن کرامن کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبر نا کاتبین، کرامن کاتبین۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہا ہے،
تو یہاں پر بھی حروف اخفا کا ہی قاعدہ ہوگا. تو حروف اخفا کا مطلب ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیے ہم جو پہلے سے جو کلاسز پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے کہ ہماری پہلی کلاس تھی الف سے لے کے یا تک، تو وہ پہلی کلاس کو آپ ذہن میں رکھ لیتے ہوئے آج جو 10ویں کلاس حروف اخفا کی آ رہی ہے وہ پورا اپن پیچھے سے یاد کرتے ہوئے اگر ہم یہاں تک آئیں گے تو آپ کی تجوید کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے وہ سارا ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی تجوید بھی بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. جیسا کہ یہ تو پہلی تختی کا ہے، یہ الف نون تا میم، یہ ورڈز جو ہے یہ تو پہلے تختی کے ہے. جیسا کہ اب یہاں پہ ہو رہا ہے حروف اخفا کا فائدہ ہو رہا ہے. تا زبر تا یعنی کہ حرکات ہو رہا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ بھی حرکات ہے. یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا، تو اس کا بھی جو ہے نا حروف اخفا ہی فائدہ ہو رہا ہے. را پہ شروع یعنی کہ حرکات ہو رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے حرکات کو جلدی پڑھنا ہے. یہاں پر حروف مدہ ہو رہا، الف سے پہلے زبر آ رہا، کرا تھوڑا سا کھینچنا ہے. کاتبین میں بھی الف سے پہلے زبر ہے تو تھوڑا کھینچنا ہے. کا اور یا سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی حروف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کھینچنا ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے. انت منذر کراما کاتبین انزلنا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا حروف اخفا، یعنی کہ آج ہمارا 10ویں کلاس تھی جو کہ حروف اخفا کے بارے میں ہم پڑھے تھے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا.